احباب گرامی، سامعین و سامعات، سانس ہے تو چانس ہے۔ آج کی ملاقات کا یہ عنوان اتنا وسیع ہے اور اتنا گہرا ہے کہ میں کتاب اللہ کی جس بھی آیت کو کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہی یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان، تیری زندگی اس جہان میں یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، یہ تیرے لیے گولڈن چانس ہے۔ اب اس کو چاہے تو سونے کا بنا لے یا اس کو مٹی کر لے۔ یہاں کسی کا بھی دوسرا پھیرا نہیں ہے۔ میں کبھی آج تلک گفتگو کرتے ہوئے بے بس نہیں ہوا، مگر یہ موضوع پتہ نہیں کیوں یہ رمضان المبارک کی پہلی ملاقات کا موضوع چنا گیا تھا۔ بھائی سیف اللہ نے مشورہ کیا تو میں نے انہیں کہا کہ اسے اینڈ پہ لے جائیں، شاید رمضان کی 27 ملاقاتوں کے بعد بھی کسی کا دل نرم نہیں ہوا، بدل نہیں پایا، چینج نہیں آئی، ایزی فیل کر رہا ہے، تو یہ موضوع کوئی ایسی چوٹ لگائے کہ دل بدل جائے۔ مجھے نہیں علم اس موضوع کے بعد دل پہلے سے زیادہ سخت ہو جائیں گے یا وہ نرم ہوں گے۔ امام صاحب جب جماعت کروا رہے تھے اور سورہ زمر شروع کی، آیت نمبر 53 سے پہلی رکعت شروع کی اور پھر اس کے اختتامیہ کے ساتھ اس سورت کے جو آخری دوسری رکعت میں پڑھے، یقین کریں یوں لگ رہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، اور آواز دی جا رہی تھی کہ میرے بندو، آج تلک ظلم و زیادتیاں ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں چانس پہ چانس دیے ہیں، دیے جا رہا ہوں، مگر چانس کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے۔ جب سانس اکھڑ گئی نا تو پھر پاس کھڑے ہوئے سگے بچے بھی اپنے باپ کی بات اور ماں کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے۔ میں والد صاحب کے ساتھ جن آخری لمحات کو آج بھی یاد کر کے تڑپ جاتا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، باری باری سامنے آئے، کان قریب کیے، سننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، آواز سنائی دے رہی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی۔ بچوں سے بات کر کے سمجھانے کا چانس ختم ہو گیا ابو جی آج، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، اچھا یار اللہ دی مرضی، میری گل سمجھ۔ زندگی نے بڑے چانس مجھے بھی دیے ہیں، آپ کو بھی دیے ہیں۔ چانس دو ہی طرح کے ہیں، یا تو شکر گزار بن جائے، مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما شاکرا اما شاکرا و اما کفورا۔ تو بندہ میرا ہے، میں زبردستی بھی کرنا چاہتا تو کر لیتا، لیکن میں نے تجھے چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے، امہال ہے، چانس ہے، موقع ہے، میں تیری سانسیں بند نہیں کر رہا، چانس دے رہا ہوں۔ اور جس دن میں نے سانس بند کر دی، پھر چانس ختم ہو گئے، پھر تو روئے گا، لوٹے گا، تو کہے گا کاش ایک دفعہ لوٹا دے مولا،
مگر تب میرے فیصلے. حضرت سوچئے فرعون کتنی مہلت ملی. اس کی دربار میں، اس کے گھر میں بیوی کو سمجھ آ گئی، چانس کو اویل کر گئی، اور جتنی شاہی سہولتیں تھی اسے جوتے کی نوک پہ رکھا، سارا محل دشمن بنا لیا، فرعون دشمن بن گیا. مگر موقع کیا ملا؟ اللہ ان انجمنوں سے آسیہ اکتا گئی ہے، اپنے پاس کوئی میرا گھر ہی بنا دے. ان گھروں سے میرا دل تنگ آ گیا ہے. پھر کیا کچھ نہیں ہوا. حق تو بنتا تھا کہ فرعون بھی سمجھ جاتا کہ میری بیوی اتنی سہولتوں کو آخر لات کیوں مار رہی ہے. موسیٰ سمجھا رہے ہیں علیہ السلام، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. وما رب العالمین انا ربکم الاعلی. دربار میں جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ ہماری رسیاں اور موسیٰ کا عصا، رب نے ایسا سنہری چانس دیا، گولڈن چانس، لائف بدلنے والا. ان کو جب بات سمجھ آئی نا تو مان گئے، کلمہ پڑھ گئے. فرعون نے کہا سزا دوں گا، مار دوں گا. کہا یہی تو اب سمجھ آئی ہے، مار یا چھوڑ. جب حق سمجھ آ جائے، چانس رب سب کو دیتا ہے، مگر میں اکثر پنجابی میں کہا کرتا ہوں چوکدا نو کوئی کوئی ہے، لیندا کوئی کوئی ہے. موقع میرا رب سب کو دیتا ہے. نہیں مانے. فرعون اپنی ضد پہ اڑا رہا. اس کے محل کے درباری جادوگر چانس پا کے موسیٰ والے بن گئے. اللہ اکبر. ایک اور مرحلہ آیا. آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. موسیٰ کے ساتھ اس کے غریب ساتھی پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا، پانی روک دیا، پل بنا دیے، راستے بنا دیے، سارے گزار دیے. یہ بھی چانس ہے. فرعون کو اس کے اندر ڈلوا دیا، ساری فوجیں انٹر کروا دی. اور رب نے کتنے چانس دیے تھے، سانس تھی، موقع تھے، مگر نہیں سمجھا فرعون، نہ اس کے ساتھی، نہ اس کے لشکر، نہ اس کے علاؤ. آج جب آئے نا دو پانیوں کے درمیان، رب نے جہاں سے ان کو گزارا تھا وہی پکڑ کر کے چانس ختم. اور جب سانس اکھڑنے لگی، یوں ہاتھ اوپر کر کے چیخا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. بچاؤ بچاؤ. جواب آیا الآن. لیٹ ہو گیا ہے، چانس ختم. اب سانس کو ذرا دیکھ کیا ہوتا ہے، غوطوں کو دیکھ کیا بنتا ہے. بڑے سارے لوگوں کو رب موقع دیتا ہے، مگر ان کی بدقسمتی اور بد نصیبی غالب آ جاتی ہے. دعا کرو اللہ سانس سے پہلے پہلے اس چانس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. ان لوگوں میں نام لکھ دے جن لوگوں کو زندگی ملی، دنیا ملی، حیات اور ممات کا درمیانی چانس. الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا. موقع دے رہا ہوں، چانس دے رہا ہوں، اچھے اعمال کر کے، اچھے کردار لے کے میری گڈ بک میں آنے والے بنو، برے نہیں، غلط نہیں. مگر انسان ہے، ڈھیل سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ کا اصول ہے کہ بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، اور بالخصوص ظالم کو، فراڈیے کو، جھوٹے کو. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا فنکار ہوں، میں بڑا اداکار ہوں، لوگوں کو میری سمجھ نہیں آ رہی، میرے دھوکے ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں، وہ بار بار میرے دھوکوں میں آ رہے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی ڈھیل اسی کے گلے کا پھندا بنا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات، مجھے سانس ہے تو چاند سے پہ ذرا تاریخی کچھ حوالے ذکر کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دے کے جناب آدم اور سیدہ حوا کو لائف ٹائم رہنے کا چانس دیا۔ تمہاری ہے۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت تمہاری ہے۔ انسان دو چیزوں کا پتلا ہے، خطا بھی اور نسیان بھی۔ یہ فرق آج سمجھیے گا تاکہ چانس کے قریب ہو سکے۔ خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے کس چیز میں؟ نواہی میں، ممنوعات میں، محرمات میں۔ نہیں کرنا تھا، کر بیٹھا ہے، غلطی۔ اور نسیان ہوتا ہے احکام میں، نماز پڑھنی تھی بھول گیا، قربانی کرنی تھی یاد نہیں رہی، ڈیوٹی دینی تھی یہ دونوں چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں۔ جنت کے اندر اللہ کا جو لگا ہوا آرڈر تھا اور نہیں تھی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں نسی آدم کے لفظ رب نے قرآن میں بولے ہیں۔ وہ اللہ کی منع کردہ چیز بھول گئے، لا اینڈ آرڈر کو بھلا بیٹھے اور ایسے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جس سے اللہ نے روکا تھا۔ الخطأ والنسیان دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں، اللہ نے فوری طور پہ جنت واپس لے لی، جنت واپس لے لی، بے لباس کر دیا۔ رب کی نافرمانی انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کے پردے نہ ہوں، اللہ کا ستر نہ ہو، آج میں اور آپ ننگے ہوتے۔ اور اگر اللہم انک عفو نہ ہوتے، اس کے کتاب اللہ کو ایک دن دیکھ رہا تھا کہ اکیلے عفو میں دنیا میں جتنی خطائیں اور غلطیاں ہیں اللہ ان پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ یہ مانا ہے اللہ تیرا حوصلہ ہے، تیری بردباری ہے کہ تو سب جان کے بھی میرے عیب چھپا رکھتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں۔ اگر ہمارا رب ہمارے عیب صرف ہمارے بچوں کو بتا دینا، ہمیں کوئی باپ نہ کہے، کوئی ہمیں ماں نہ بولے، سگا بھائی بھائی کو بھائی نہ کہے، کوئی شاگرد اپنے ٹیچر کو استاذ نہ کہے، کوئی جونیئر اپنے سینئر کو باس نہ کہے، سلام نہ کرے، اگر رب پردے نہ رکھے، اللہم انک عفو، اللہ تو بردبار، تو حوصلوں والا، اللہ تو بار بار موقع دینے والا، چلے ایک موقع اور صحیح، ایک موقع اور صحیح، لیکن اللہ میرے کسی چانس کو لاسٹ چانس نہ بنانا۔ انسان کہہ دیتا ہے جا اتنو آخری موقع دیں گے، لاسٹ چانس ہی، اس تو بعد میرے سامنے نہ آئے۔ انسان سے پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے سکے بھائی پوری زندگی شادی میں نہیں آتے، ماں مر جائے اولاد نہیں آتی، باپ مر جائے غیر کندھا دیتے ہیں، بچے اس لیے نہیں آتے۔ بڑی دفعہ پیو نو ڈکیا سی نہیں منا ہویا، تیرے اور میرے رب نے کتنی دفعہ روکا ہے؟ صرف سود کو لے لے، کتنی دفعہ رب نے چانس دیا ہے کہ یار تو سکی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ برائی کرے، اعلانیہ کرے، لوگ تجھے محلے میں رہنے دیں گے؟ تو میرے ساتھ اعلانیہ جنگ کر رہا ہے، پھر بھی میرے حوصلے دیکھ پروردگار کے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے فوری چانس کو اطاعت اور فرما برداری میں لے لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ غلطی ہو گئی ہے، ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے۔
آپ کو تاریخ میں کبھی کوئی جملہ ملا ہے کہ اس کے بعد جناب آدم اور سیدہ حوا نے زمین میں رہ کے کوئی رب کی نافرمانی کی ہو؟ معافی مانگی ہے تو حق ادا کر دیا، اقرار کیا ہے، غلطی کو ماننا ہے، جرم کو تسلیم کیا ہے، اور جب تسلیم کیا ہے پھر حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ چلیے تھوڑا آگے، نوح علیہ السلام ہے، 950 سال بیوی کو، بچوں کو، قوم کو سمجھاتے رہے، چانس ملتا رہا، نبوت کا بستر ملا۔ یارو اسے ابو کہتا تھا وہ بچہ جو نبی تھا وقت کا، لیکن چانس پہ چانس، چانس پہ چانس، موقع پہ موقع، کہا تھا باپ نے آخری چانس ہے، جو کشتی میں سوار نہ ہوا نہیں بچے گا۔ یہ چانس بھی گوا بیٹھا، سانس کے لالے پڑے، پہاڑ پہ چڑھا ہوا، جب پانی نے دبوچا اور موج نے بڑھ کر کے اوپر سے کور کیا اور اس میں بیٹے کا وجود گم ہوا، نبوت والی زبان سے باپ تڑپتا رہا۔ اللہ نے کہا خبردار، اب چانس ختم ہو گیا، تیرا بیٹا ہے نہیں۔ نبیوں کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اتنے موقع، اتنی مہلتیں، اتنی دعوتیں۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن رات ایک کر دی ہے، ان ظالموں نے اپنے آپ کو راہ فرار میں بڑھایا ہے۔ بیوی کو بھی موقع ملا تھا لیکن چانس گوا بیٹھی۔ وہ لوط علیہ السلام قوم کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، چانس پہ چانس ملے، موقع پہ موقع، مہلت پہ مہلت، مگر جو منہ کو لت لگ جائے نا، جس گناہ کی عادت پڑ جائے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے، رب پھر اسی میں غرق کرتا ہے تو لطیفہ، لیکن میں لطیفوں کا قائل نہیں، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے صرف بطور مثال پوچھا، یار تیرا باپ کہاں مرا تھا؟ کہا ہم کشتی رانی کرتے ہیں تو وہ پانی میں۔ کہا دادا؟ کہا ظاہر ہے ان کا بھی یہی کام تھا تو پانی میں۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا ہماری تاریخ ہی ایسی ہے۔ کہا پھر بھی سمندر میں کام کرتا ہے۔ یار کوئی جاب بدل لے، کام بدل لے، اتنی تیری نسلیں غرق ہوئی ہیں پانی میں، تو پھر پانی میں۔ پوچھا جناب آپ کے والد صاحب کہاں فوت ہوئے تھے؟ کہا چارپائی پہ۔ دادا ابو چارپائی پہ، ان سے پہلے چارپائی پہ۔ کہا یار تو پھر بھی چارپائی پہ ہی سوتا ہے، پھر چارپائی پہ ہی سوتا ہے۔ ہمیں پتا ہے رب نے قوم شعیب علیہ السلام کو ناپ تول میں کمی پہ برباد کیا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ میں پہلے دل چاہ رہا تھا کہ صرف اس آیت کے اوپر ساری گفتگو کروں۔ عجیب لوگ ہیں ہم، اللہ موقع دیتا ہے، رب کے ساتھ بھی کمی بیشی، اللہ کی توحید کے ساتھ بھی کمی بیشی۔ ویل للمطففین، توحید دکھا کے شرک بانٹنے والے، دودھ بتا کے پاؤڈر دینے والے، وہ کوئی زیادہ مجرم ہے کہ ممبر و محراب پہ چڑھ کے کہے توحید ہے اور بیچ میں شرک پیک کر کے دے؟ ویل للمطففین، کہے سنت اور میٹھی سنت اور اندر پیکنگ میں دے بدعات و خرافات۔ ویل للمطففین، کہے ابو قدر نہ کرے، ویل للمطففین۔ ابو کا ایک وزن ہے، باپ کا ایک وزن ہے، وہ اتنا ہی ہولا کر دیا ہے باپ کو۔ ماں کا ایک وزن ہے، اتنی ہلکی جانا ہے۔ یا ماں نہ کہے باپ نہ بول، اگر ماں بول رہا ہے باپ بول رہا ہے پھر ان کا وزن کر، ویٹ دے، جو حق ہے وہ رائٹ دے۔ اگر اولاد بول رہا ہے، اولاد کا ایک وزن ہے، تربیت کر۔ تیرے سے تو میرے سے بندر بہتر ہے جو اپنی اولاد کی جوئیں چن لیتا ہے۔
اور جو چیزیں اسے نقصان دے دانت کے نیچے رکھ کے کڑچ کر کے فارغ کر دیتا ہے. تیری میری اولادوں کا وزن ہی کوئی نہیں. کہاں ہے ہم ویل للمطففین؟ نہ سنت کا ویٹ یا کلمہ نہ پڑھ یا محمد الرسول اللہ نہ بول. اگر چانس ملا ہے ویل للمطففین، بے قدرے وما قدر اللہ حق کا قدرے، ان لوگوں کو کہا جائے کہ ان کو چانس ملا ہے، یہ فائدہ اٹھائیں گے. مگر بدبختی قوم لوط کس گناہ میں مری؟ عادت پڑ گئی تھی. یہ سب گولتے کچھ نہ پھول، جس کا زور چلتا ہے وہ دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا ہے. اکا دکا کوئی واقعہ کسی اسکول میں یا مدرسے میں مسجد میں ہو جائے تو پوری دنیا ڈھنڈورا پیٹتی ہے. بات بڑی دور تک جا نکلتی ہے. لیکن اگر وہی کیس گلی گلی میں ہو، محلے محلے میں ہو، ہر چوک میں ہو، ہر چوراہے پہ ہو، ہر ٹرک پہ ہو، گاڑی پہ ہو، جدھر کو جاؤ، جدھر منہ کرو، استغفار کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. لت پڑ گئی ہے قوم کو. اللہ نے اسی جرم میں قوم لوط کو مارا تھا. یوں اٹھایا تھا، روکا، پہلے چانس دیے، سمجھایا. جب نہیں سمجھے تو رب نے پھر ملائکہ کو انسانی شکل میں نوجوان خوبصورت حسین بچے بنا کے بھیجا. واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. نبی روتے رہے، روکتے رہے. او ظالموں، کاش آج میرا کوئی قبیلہ مضبوط ہوتا، میں تمہیں روک سکتا. وہ میرے مہمانوں میں رسوا کر رہے. یہاں تک وقت کے پیغمبر کو کہنا پڑا انسان ہو، انسان بنو. اور میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، رشتے لے لو، یہ جگ ہنسائی نہ کرو. جواب آیا آج چپ رہیے. آج ہم ان کی سانس بھی ختم کرنے والے ہیں، چانس بھی ختم کرنے والے. گئے وہ موقع کے توبہ کے، اٹھایا گیا آسمانوں پہ لے جا کے رب نے الٹا کر کے زمین پہ پٹک کے یوں لا کر کے جب سینڈوچ بنایا تو پھر ان کی شکل تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے وجود کے جز اور ذرے وہ بھی پہچاننے مشکل ہو گئے تھے. مگر ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں نہیں سمجھ آئی. ہر انسان نے ذوقیہ ایک بچہ رکھا ہوا ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کی عزت نہیں ہے، وہ کل کا نوجوان نہیں ہے. وہ یارو جس کو بچپن سے گندگی میں ڈالو اور جب اپنی تعلیم میں، تربیت میں عشق بازیاں سکھاؤ، اردو کے نصاب میں، اشعار میں عشق مشوقی سکھاؤ، انگلش کے ہر چیپٹر میں اسی گندگی کو لے کر کے آؤ، اور اپنے نصاب میں جسم جو ہے وہ تھرکتے ہوئے ڈالو، اور ڈانس بائی چانس، یہ بائی چانس آ رہا ہے اسکولوں کالجوں میں. ٹیسٹر لگا کے واپس لے لیتے ہو کہ آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح. ابھی غیرت باقی ہے، ابھی حیا باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی چند لوگ باقی ہیں، ابھی بولنے والے باقی ہیں، ابھی ری ایکشن دینے والے باقی ہیں. جب تک یہ بالکل ڈیڈ نہ ہو جائے، ان کا ایمان مر نہ جائے، ان کو چھیڑتے رہو. اور جب یہ بالکل بے حس ہو جائیں گے، غزہ کی طرح، فلسطین کی طرح تڑپتے بلکتے مرتے بچوں کی طرح اپنے بچوں کو چومو اور دوسروں کا احساس بھی نہ ہو. عید کی شاپنگ، گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، پورا پاکستان، آل اوور دی ورلڈ، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ مسلمان شاپنگ نہیں کر رہا. ان کو گھاس بھی نہیں ملی کھانے کو. جس دن آئے گا نا یہ چانس ختم ہوگا اور موقع آئے گا تمہارے اوپر. وہ برائلر مرغیاں کھا کے وہی بننے والوں. جب میں کہہ رہا ہوں نا بننے والوں، تو میں پہلے نمبر پہ آپ میں شامل ہوں. میں کوئی غیر نہیں، میں کوئی الگ نہیں، میں بھی اسی کا حصہ ہوں. کھا کھا کے روسٹڈ بروسٹڈ، شوربے والی آلو ڈال کے چکن، یہ وہ. پتہ ہے کیا کرتا ہے ڈربا؟ ساری رات سفر کرنے والا جانور
حرام کی غذا سے بنا ہوا جانور، اور غیر فطری طریقے سے پیدا کیا گیا جانور. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ انڈے نہیں کھاتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو میڈیسن، یہ دوا دی جا رہی ہے، خوراک دی جا رہی ہے، اور جو اس سے انڈے نکل رہے ہیں یہ فطرتی نہیں ہے، یہ مینسز ہیں اس جانور کے، یہ گندگی ہے اس کی. میرے منہ کو، میرے پیٹ کو لگا ہے، چاند سے لے لو، کھا لو، پی لو، کھا پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، تینوں ہور کسے نل کی. اور میں اس کی حالت دیکھتا ہوں، آرڈر آتا ہے جی 60 جانور کر دیں. ڈربے کا منہ کھلا ہے، ایک جانور پکڑا، بسم اللہ اللہ اکبر، حلال ہے جی، تکبیر پڑی گئی ہے، لیجیے. باقی 59 چینچی چپ، میری باری نہیں آئی. اگلا 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 کرتے کرتے ایک بھی جانور بیچ میں نہیں بچتا. موقع بھی تھا کہ اکٹھے ہو کے اس مالک کو پڑ جاتے. قصاب کے ہاتھ روکتے، کوئی 2-4 پنجے مارتے، کوئی احتجاج کرتے، کوئی روتے پیٹتے، کوئی بھاگتے، لیکن نہیں ہوا. ایک ایک کر کے سارے کٹ گئے. جب الٹے ڈالے گئے تو ٹانگیں مارتے رہے. پھر کوئی نہ رویا، نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی. گوشت بن گیا، بوٹیاں بن گئی، تیرے میرے وجود کا حصہ بن گیا. چانس گواہ بیٹھے. حضرات کس کس پیغمبر کی بات کروں، لیکن میں آنا چاہتا ہوں عملی شکل کی طرف. آپ نے پوری زندگی لگا دی ہے، اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئی، رب کی طاقت سمجھ نہیں آئی. ابھی بھی چاند سے تحقیق کر لو، پتہ کر لو کہ تیرے رب سے بڑا مہربان بھی کوئی نہیں، اور رب سے بڑا قہار بھی کوئی نہیں. اگر رب کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے تو ان بطش ربک لشدید. چاند سے دونوں سمجھ، پھر فیصلہ لے. ایک ہی جنبش پہ پھیرا ہے فیصلہ دل کا، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہو جائے گا. اور یقین نہیں آتا تو حبشے کے بلال کو لے لے، ایک جنبش پہ دل کا فیصلہ. نہیں یقین آتا نبی کے سگے چچا کو لے لے، جب کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، رب نے کتنے چانس دیے مگر وہ جھوٹا ہی کہتا رہا، جھٹلاتا رہا، انگلیاں اٹھاتا رہا، تانے دیتا رہا، گالیاں دیتا رہا. اور پھر انجام کیا ہوا؟ میرے رب نے جب سانس کی ڈوریں کھینچی نا، تناویں کھینچی، تو پھر کوئی زمین میں دفنانے والا نہیں ملا. دوسری گزارش، آج تک آپ کو محمد کا حسن نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف نام کمایا ہے، کبھی اس نام کی ویلیو کا پتہ نہیں چلا. صرف مسل کی جنگ جیتے ہو. ابھی بھی چانس باقی ہے، پتہ کر لو کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، ہم نے بھیجا اس لیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہارے اندر بھیجا ہے. یہ کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھے ہوئے، انہیں ہم نے پڑھایا ہے. امی معاشرے میں، ان پڑھ لوگوں میں ہم نے وہاں سے پیدا کر کے اتنے علم دے دیے ہیں کہ کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا مگر سمندر کے علوم کے بارے میں خبریں دے. ساری دنیا ملے، سائنس ملے، یہ وہاں تک نہیں گئی، نہیں بتا سکتی. چاند پہ جا کے بھی چاند کی خبریں پوری نہیں، لیکن جسے ہم 7 آسمانوں کے پار، سدرۃ المنتہا کے ماورا، جنت اور جہنم میں لے جا کے سب کچھ دکھا کے اور ایک ایک چیز واضح کر کے ہم نے زمین پہ انہی سے وحی کے ذریعے بلوایا اور کہلوایا. تمہیں انہی پہ یقین نہیں؟ سائنسدان بولے کہ فلاں وائرس ہے، دکھے یا نہ دکھے تو مان لے. تیرا پیغمبر کہے کہ جہنم کی آگ ہے، وہ جی دکھتی نہیں لہذا ہوگی نہیں، یقین نہیں. کب کرے گا یقین؟ حضرات دعوت دینا چاہتا ہوں، 4 عبادتوں میں امام کسے مانا ہے؟ ابھی بھی چانس ہے. میں نے ایک جھٹکے میں یہ چانس اپنے رب کی رحمت سے لیا ہے
جب سارے دشمن تھے. امید کرتا ہوں قبر میں نہ میری کسی نے جانا ہے نہ آپ کے کسی نے جانا ہے. چند مثالیں صرف اس لیے دیتا ہوں، زندگی گزر گئی اور جاؤ پتہ کرو 12 امام اثنا عشری لوگوں کے، ان میں سے جب دین مکمل ہوا ہے تو اکثر و بیشتر تھے ہی نہیں. 4 امام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب رب کا دین مکمل تھا. باقی امتی تو بعد کی بات ہے نا. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کہیں گے فائنل ہے، جو امام مالک کہیں گے ڈن ہے، جو امام شافعی کہیں گے 100% ریالٹی ہے، جو امام احمد بن حنبل کہہ دیں گے، جو امام جعفر صادق کہہ دیں گے. لوگوں سنیے، میرے نبی کی موجودگی میں علم کا پہاڑ ہو کر کے بھی آگے بات کرے تو وہ نبی کے سامنے بولنے کا مجاز نہیں ہے، بولنے کا مجاز نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہے کہ حج مفرد افضل ہے، اور بیٹے سے شامی آ کے پوچھے حج مفرد افضل ہے یا کوئی اور جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کریں، لو استقبلت مستدبرت لما سقت الحدی. اگر مجھے پتا چل جاتا کہ حج قران میں یہ معاملہ ہے میں کبھی بھی قربانی مدینے سے چلا کر کے لے کر کے نہ آتا، میں حج تمتع کرتا. کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے. شامی بولتا ہے کہ آپ کے ابو امیر المومنین کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے. جو جواب تھا وہ چانس ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. ریسرچ کر ایک نقطے پہ، ایک جنبش پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. کہنے لگے اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ. او شامی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرے باپ کو رب نے دین کی اتھارٹی نہیں دی، یہ حاکم ہے. میرے باپ کا قول لا اینڈ آرڈر سیاست میں دنیاوی امور میں بنتا ہوگا، لیکن جس چیز کو اس کان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں ان کی بات کو مانوں یا اپنے باپ کی بات کو مانوں؟ کہاں ہیں آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زندگی وار کے رکھ دوں اس شخص پہ کہ جو یہ کہے اور لوگوں ایک طرف میری بات مد مقابل آ جائے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، بن دیکھے بن سوچے سمجھے پیغمبر کی بات کو لے لینا، میرے قول کو اٹھا کے دیوار میں مار دینا. وہ اپنا ذمہ بری کر گئے. مگر ہم ہیں کہ ہم نے گیم رچا رکھی ہے، نہ سدھرتے ہیں نہ سدھرنے دیتے ہیں، نہ صحیح ہوتے ہیں نہ صحیح ہونے دیتے ہیں. وہی کام فرعون کرے، نبی کی بات سے روکے تو فرعون ٹھہرے، جادوگروں کو روکے وہ سدھرنے لگے، سزا دینے پہ اترے تو وہ برا ٹھہرے. وہی کام ایک گھر میں سکا باپ کرے تو وہ مومن کا مومن ٹھہرے. کہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لگتا ہے چانس ختم ہونے والا ہے، آسمان سے تم پہ پتھر گرائے جائیں، پتھروں کی بارش کر دی جائے. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یوں، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے عمر نے ایسے کہا ہے. اگر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا مذہب نہیں چل سکتا، عمر کا مذہب نہیں چل سکتا، جناب عثمان رضی اللہ عنہم کا مذہب نہیں چل سکتا، جناب علی المرتضی حیدر کرار اپنا مذہب نہیں چلاتے، آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ چانس ہے، موقع ہے ابھی بھی. کسی ایک مسئلے کو لے لو، کسی ایک کو مخلص ہو کے اس پہ ڈیپلی پڑھو، چیک کرو. میں نے کم از کم 10 مسئلوں کے اندر، بچہ تھا نہیں پتا تھا، دیہاتی ماحول سے آیا تھا،
6 سال جنگ لڑی ہے جامع سلفیہ میں، کبھی دیوبندیوں کی طرف سے، کبھی بریلویوں کی طرف سے، کبھی روافض اور شیعہ کی طرف سے، کبھی زیدیوں کی طرف سے، کبھی شوافے کی طرف سے، کبھی حنابلہ کی طرف سے، کبھی احناف کی طرف سے، کبھی مالکیہ کی طرف سے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس بھی مسئلے کو ڈیپلی دیکھا پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل ہی حتمی شکل ہے. باقی یہ روٹی روزی کے مسئلے ہیں، باقی یہ شناخت اور پہچان کی پرابلم ہے. اگر اس سے ہٹ جائیں 2 منٹ کے لیے، کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، قبر میں صرف ایک سوال دکھا دو مسلک کا، میں جو مسلک کہتے ہو لے لیتا ہوں. حشر میں نشر میں ایک سوال، یہی کہا جاتا ہے نا قیامت کے دن امام کے نام سے پکارا جائے گا. اسی آیت کی تحقیق کر لو، پتہ چل جائے گا کہ جس کے پیچھے سارے انبیاء نماز پڑھیں، اس امام کے ہوتے ہوئے تجھے پھر تیرے امام لوکل اور ڈومیسٹک امام کے نام سے پکارا جائے گا کہ مسجد الفتح کے امام کے مقتدی آ جائیں، مسجد النور کے، مسجد الحرمین کے، فلاں مسجد کے، فلاں مسجد کے. نہیں میرے ویر، دھوکے میں ہے تو بھی اور میں بھی. عقیدے پہ تھوڑی اللہ نے موقع دیا ہے، چانس دیا ہے، ریسرچ کر لے. توحید کے علاوہ گزارا نہیں، ریسرچ کر لے، سنت کے بغیر گزارا نہیں. بڑے بڑے عمل والے، نیکیوں والے، ماتھو پہ محرابوں والے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ کن کی خبر ہے؟ انہی لوگوں کی خبر ہے جن کو چانس ملا، جن کو زندگی ملی، جن کو موقع ملے، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کیے، انہوں نے اشراق پڑھی، انہوں نے چاشت پڑھی، ظہر پڑھی، انہوں نے عصر مغرب پڑھی، صلاۃ اوابین پڑھی، انہوں نے جو ہے وہ عشائیں پڑھی، انہوں نے رات پڑھی، تہجدیں پڑھی. بھول گئے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد کو ایک چانس اور دے دیا ہے، موت کے منہ سے نکالا ہے. اور سونے لگ گئے تو کیا کہتے؟ اللہم بسمک اموت واحیا. اللہ تیرا نام لے کے موت کی وادیوں میں تیرا بندہ جانے لگا ہے، اگر تو چانس دے دے تو تیری رحمت، زندگی لوٹا دے تو تیری رحمت، روح کو واپس کر دے تو تیرا کرم، اور اگر اس سے اپنے پاس رکھے اللہ یہ لاسٹ چانس ہو میرا، یہ میری آخری نیند ہو، پھر اس کے بعد میں جاگ نہ پاؤں، اللہ میری روح پہ، روح محمد پہ رحم کرنا. یوں تیرے میرے نبی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات گزارتے رہے. تیری میری عمر 40 50 60 سال ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا. چاند پہ چانس ملا، پتہ ہی نہیں چلا. کسی ایک مسئلے کو لے لے جو مشہور ہے، انہی کو لے لو، لگی لپٹی میں نہیں. درود پاک کو لے لو، اذان سے پہلے ماں بعد کو لے لو، درود تنجینا کو لے لے. دنیا کے بڑے بڑے ماہر اماموں نے بنایا، سارے درود اکٹھے کر کے، گرامر کے 100/100 نمبر دے کے، صرف کے سارے نمبر دے کے، بلاغت کے سارے نمبر دے کے، حسن و جمال کے سارے مارکس دے کے، میرے محبوب کے بتائے ہوئے درود کے ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ حسن ہے میرے مصطفیٰ کی عطا میں، سنت میں. مگر ہم بے بس لوگ ہیں یار، اتنے بے بس ہو گئے، اتنے دماغ مفلوج ہو گئے، پتہ ہی نہیں. تھوڑا آگے بڑھیے، یہ تو عقیدہ ہے، عمل کی دنیا میں آئیے. کتنے چانس دیتا ہے اللہ، حی علی الصلاۃ، آ جا یار. کب کب اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. او میرے بندے آ جا، او میرے بندے آ جا. مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی شاید وہی نظم پڑھی جائے کہ رمضان جا رہا ہے،
رمضان نہیں جا رہا، رمضان تو روٹین ہے، ہر سال آئے گا. ہمارا پتہ نہیں کہ ہم نے یہ عید پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. رمضان کا چانس تو ملنے والوں کو ملتا رہے گا، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے ساری امتوں پہ روزے، تمہارے اوپر بھی فرض. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرض ہے تمہارے اوپر. کیا گجرانوالہ کے سارے لوگوں نے رمضان نہیں پایا؟ کتنے لوگوں نے قدر کی، کتنے لوگوں نے چاند سویل کیا، کتنے ہوٹل ہیں جن کے آگے پردے لگے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو ابھی بھی سگریٹ نوشی پان کھا رہے ہیں، کتنے ڈیرے ہیں جہاں حقے چل رہے ہیں، چلمیں لگ رہی ہیں، کتنے ڈیرے ہیں جہاں دن رات شرابوں کے بسیرے ہیں. موقع پایا، چانس کو لیا. یار میں نے تو تیرے لیے اتارا تھا، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. شاید تو لوٹ آئے، شاید تو ڈر جائے، شاید تو خوف کھا جائے، شاید تجھے جہنم سے تیری روح کانپ جائے، شاید وہ عذاب قرآن میں پڑھ کے تجھے کوئی نہ کوئی اندر چینج آ جائے. شاید 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 تو ٹس سے مس نہیں ہوا، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ زکات میں. کیا دیا ہے تو نے مجھے اپنے ہاتھوں کی میل؟ کتنا احسان کر رہا ہے. بھول گیا کہ تجھے بھی میں نے دیا ہے، تجھے بھی میں نے دیا ہے. حج عمرے کہاں بدلا ہے تو؟ کتنے عمروں کا چانس ملا، کتنے حجوں کا چانس ملا. حج کر کر کے لوٹ لوٹ کے بھی بندہ نہیں بنا. کب بنے گا؟ حقوق العباد میں آ ذرا بات تو کر تھوڑی سی. کس گھر میں ہے جہاں بیوی تنگ نہیں ہے؟ پتہ کر لیں کس سے تنگ ہے تم. دو ہی وجہ ہیں، یا صحیح تنگ ہے یا غلط بیانی کر رہی ہے. صحیح تنگ ہے تو مرد بدلے، بلا وجہ نہ شکری کر رہی ہے تو ابھی بھی موقع ہے، سمجھ جائے. بات بات پہ دے دے طلاق، کر دے فارغ. میرے پچھلے مر نہیں گئے ہیں، ابھی جوانی ہے، مجھے تیرے جیسے کئی اور مل جائیں گے. زیادہ بے باکیاں نہیں ہو گئی ڈرامے دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، باتیں سن کے، ڈائیلاگ سن سن کے. مرد ہے جب رب نے حلال دے رکھا ہے. کتنے موقع ملے حلال کے، کتنے اویل کیے، حرمتوں کو کتنا پامال کیا. کہاں کہاں نہیں تو، کتنا حوصلہ کروں. میں ہوں الصبور، میں بڑا حوصلہ رکھتا ہوں، لیکن یاد رکھ مہلت بھی دیتا ہوں. جس دن میں نے تنامیں کھینچی، ڈور کھینچ لی زندگی کی، پھر نہ کہنا اس وقت سنی نہیں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چانس دو جگہوں تلک ہے. پہلا جب سانس یہاں سے اوپر اٹک نہ جائے، والتفت الساق بالساق، پاؤں سے کھینچنی شروع کی جائے گی. تاکہ تو پاؤں پہ بڑا دوڑتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، یہاں سے لاہور چلے جاؤ، لاہور سے اسلام آباد نکل جاؤ، وہاں سے کراچی چلے جاؤ، ادھر سے تھائی لینڈ نکل جاؤ، وہاں سے دیگر ممالک میں چلے جاؤ. بڑی دوڑ تھی تیری، بڑی چال تھی چکوری والی تیری، بڑی پروازیں تھی تیری. ذرا ہلا نہ پاؤں. پاؤں سے پہلے جان نکال لی جاتی ہے کہ تیری بے بسی. بھاگ سکتا ہے تو بھاگ، دوڑ سکتا ہے تو دوڑ. مگر آج چانس ختم. والتفت الساق بالساق. بات عجیب ہو گئی ہے. پاس بیٹھے لوگ آوازیں دیتے ہیں، روتے ہیں. او کوئی ہے دم کرنے والے پیر کو بلاؤ، عامل کو بلاؤ. فہل من راق، ہے کوئی راکی، ہے کوئی جو اس کے اوپر کچھ پڑے، کوئی اس کی سانس آسان ہو، اس کی سانس پلٹ آئے. مگر سانس بھی گئی، چانس بھی گیا، نکل رہی ہے. توبہ کا در بند ہو گیا ہے، یہ سینے میں اٹک گئی ہے، یہ سکرات بن گئی ہے. ساری دنیا چیخ رہی ہے، ڈاکٹر جواب دے رہے، اطباء جواب دے رہے، نبضیں بند ہو رہی، دل کو پریس کیا جا رہا، آنسو بہ رہے، امیدیں جواب دے گئی. مگر بندے کو دیکھ کے بھی ہمیں چانس تھا کہ سمجھ جاتے.
جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ روز جنازے اٹھے میں نے دیکھے، مگر سانس اکھڑے ہوئے مرے ہوئے لوگ۔ میں سانس لے رہا تھا اس لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو زندہ ہوں، میں نے تو مرنا ہی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ سب مر جائیں گے، مجھے نہیں مرنا، سب بوڑھے ہوں گے، مجھے نہیں ہونا، یہ فالج غیروں پہ گرتا ہے، میرے پہ نہیں گرے گا، میں صحت مند توانا جوان رہوں گا۔ آنکھیں چلی گئیں، رب نے چانس دیا، ابھی بھی سمجھ جا میں نور نظر چھین سکتا ہوں تو کچھ اور بھی جا سکتا ہے، مگر میں اندھا ہو کے بھی گناہ کرتا رہا۔ رب نے کانوں کی سماعت چھین لی، میں بہرا ہو کے بھی وہ جو ٹونیں دماغ میں چلتی تھی پرانی ان پہ ڈانس کرتا رہا، موت کے کنویں پہ ناچتا رہا، میرے بولنے کی حس جواب دے گئی، زبان بھاری ہو گئی، مگر ان حالات میں بھی مرتے ہوئے بھی میری زبان پہ گانے رہے، چانس نہ سمجھا۔ یہ پل کے نیچے گر گئی۔ پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کو بد دعا تھی دی تھی ایک صحابی، کوفہ کا رہنے والا، الزام لگاتا تھا صحابی پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے نا تو ٹھیک، اگر جھوٹا ہے تو اس دنیا میں رب تجھے رسوا کرے۔ پھر رسوائی کا عالم یہ تھا، یہ پلکیں اوپر سے نیچے گر گئی، آنکھیں بند ہو گئی، اٹھتی نہیں تھی، اور یوں اپنی پلکوں کو اوپر کر کر کے راہ جاتی خواتین کو آنکھیں مارتا تھا، لت پڑی ہوئی تھی۔ چانس ملتے رہے مگر نہ بدلا، لوگ بڑھاپے میں جوتے مارتے، نہ بدلا، اسی رسوائی میں موت آئی، نہ بدلا۔ آپ اور میں نے شرک کے اڈے ختم کیے، سود کے اڈے بند کیے، رشوت لینی بند کی، رمضان پورا گزر گیا، ملاوٹ ختم کی، خود ساختہ مہنگائی روکی، سب جانتے تھے، 2 نمبریاں چھوڑی اس امید پہ کہ نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انہیں پوچھنا ہی نہیں، یہ مولوی ڈراندے نے۔ اگر بات ڈرانے کی اور امید کی ہوتی تو میں اتنی امیدیں دلاتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی تفسیر میں پوری زندگی جمعے، خطبے، دروس، محاضرات بیان کرتا رہتا، شاید باتیں ختم نہ ہوتی، لیکن نہیں، جس نے یہ کہا ہے نا تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نے کہا ہے تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ دونوں چیزوں کو سمجھیے، موقع ہے ابھی، دین میں اور دنیا میں، لائف میں، زندگی میں، رویوں میں، کردار میں، معاملات میں، لین دین میں، ابھی سانس باقی ہے، ابھی چانس باقی ہے، اور یہ لاسٹ چانس ہے، یہی پہلا چانس ہے، یہی گولڈن چانس ہے۔ اویل کر لو یا اس کو ضائع کر لو، لے لو یا اس کو جو ہے وہ پھینک دو، قبول کر لو یا اس کو رد کر دو۔ اگر رد کر دیا گیا تو وہی ہوگا جو سورہ زمر کی آیتیں آپ لوگوں نے سنی۔ آج جا کے قرآن کو کہیں سے اٹھائیے گا، قرآن یہی کہہ رہا ہے، لاسٹ چانس ہے، یہ سانس تک ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی لوٹ آؤ، ابھی بھی آ جاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، رک جاؤ، رک سکتے ہو تو رکو، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تیرا جسم مٹی میں ملے گا، مٹی سے بنایا ہے، تیری روح نے 2 ہی جگہ جانا ہے، اچھی ہے تو مہمان نوازیوں کے ساتھ اعلی علیین میں، بری ہے چانس اویل نہیں کیا، نہیں لیا موقع، پھر اس کو سجین کی قیدوں میں اور جیلوں میں وہاں پر جکڑوں گا کہ جہاں تیری سوچ سے بھی بڑھ کے خوفناک عذاب ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، پھر بربادی ہے کمی بیشی۔ آؤ آج وزن پورا کر لیں، عقیدے کا وزن، اعمال کا وزن، کردار کا وزن، آداب کا وزن، انسانیت کا وزن، روحانیت کا وزن، علم کا وزن، عمل کا وزن۔ یہ وزن برابر کریں گے تو رب نے کل قیامت کے دن میزان میں وزن ڈالنا ہے، وگرنہ ساری زندگی کی نیکیاں
ایک بندے کو بے وزن کر کے گالی دی ہوگی تو میرا رب وہ چھین کر کے اس کو دے کے تمہیں مجھے خالی کر کے ان کے گناہ لاد کے جہنم میں ڈال دے گا۔ قرآن کا وزن نہ کیا تو جہنم کا افتتاح کاری ہے قرآن سے۔ اگر صدقہ دے کے بیلنس نہ کیا، وزن نہ کیا، سیلفیوں میں، دکھاووں میں، ریا میں گزار دیا، وہ جہنم کا افتتاح اسی سے۔ اور اگر جہاد جیسی عبادت کر کے بھی اگر بیلنس نہ کر سکے، اخلاص نہ لا سکے، تو اس مجاہد کی سے بھی جہنم کی آگ کا افتتاح ہونے کو ہے۔ یہ وقت دیکھنے سے پہلے پہلے ابھی بدلے۔ اور کوئی پتہ نہیں، آج کی یہ مجلس آپ کو اور مجھے شاید لوٹا دے، شاید ہم اس چانس کو لے لیں، ہماری عید سے ہی مانوں میں عید ہو جائے۔ وہ صرف نئے کپڑے نہیں، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے برانڈڈ سوٹ پہن لیے، وانما العید لمن عاد، عید اس کی ہوتی ہے جو چانس لے لے، جو لوٹ آئے۔ اور لوٹنے والوں کے لیے ہی اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ میں اللہ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ معلوم نہیں موضوع نبھ پایا کہ نہیں، لیکن ایک درد تھا رکھا ہے، اللہ سینوں کے اندر یہ مچل جائے، اللہ تڑپا کے رکھ دے، گرما کے رکھ دے، اور اللہ لوہے سے بھی اگر سخت ہو گئے ہیں دل تو اللہ تو موڑنے والا ہے، دل موڑ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔